بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج کی جو ویڈیو ہے وہ اصل میں پاکستان اور چائنا کے تعلقات ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں ایک افراتفری کی حالت ہے، کرونا وائرس کی وبا عام ہے۔ اس موقع پر ہمیں اگر کہیں سے دنیا میں کہیں سے مکمل امداد مل رہی ہے وہ ضرور چائنا ہی ہے۔ وہ چاہے فیس ماسک ہو، میڈیکل ایکوپمنٹس ہو یا پھر ٹیسٹنگ کٹس ہو، ہر فیلڈ میں چائنا پاکستان کی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ اس لیے آج یہ جو ویڈیو آپ کو دکھائی جائے گی یا جو کنٹینٹ آپ سے شیئر کیا جائے گا وہ پاکستان اور چائنا کے پاسٹ میں، ماضی میں جو تعلقات تھے ان پر مبنی ہوگا کہ چائنا اور پاکستان کی دوستی کیسے بنی اور کیسے یہاں تک منچی، جس کے بارے میں اب کہا جاتا ہے کہ یہ دوستی ہمالیہ سے زیادہ بلند، بحیرہ عرب سے زیادہ گہری، شہد سے زیادہ میٹھی اور فولاد سے زیادہ مضبوط ہے۔ تو آج کی ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چین پاکستان کا عظیم ہمسایہ اور دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ پاکستان کے ساتھ چین کا صوبہ سنکیان ہے جس کی سرحدیں پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے ساتھ لگتی ہیں، اور یہ جو ان سے بارڈر پاکستان کے ساتھ ہے تقریباً 600 کلومیٹر کا ہے۔ جب اکتوبر 1949 میں چائنا آزاد ہوا ایز اے عوامی جمہوریہ چین، تو اس کے 4 ماہ بعد ہی 4 جنوری 1950 کو ہی پاکستان نے اسے تسلیم کر لیا تھا۔ پاکستان اسلامی دنیا کا واحد وہ ملک تھا جس نے چین کو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا۔ یہ بات بڑی مخصوص ہے کیونکہ مسلمانوں پر اگر دنیا میں کسی نے صحیح طریقے سے ظلم ڈھایا ہے ان 400-500 پچھلے سالوں میں تو وہ بدھ مت ہے، اور پاکستان نے چین کو سب سے پہلے تسلیم کر کے اس فرق کو ختم کر دیا تھا۔ پاکستان نے اپنے پہلے جنرل رضا کو چین کا پہلا سفیر بنایا، جنہوں نے پاکستان چائنا دوستی کی مضبوط بنیاد رکھی۔ چین سے ہمارے قریبی تعلقات کا آغاز 1955 میں ہوا انڈونیشیا کے شہر میں، جب دونوں ممالک کے وزرائے اعظم کی ایک بیٹھک ہوئی اور پچھلی تمام غلطیوں کا ازالہ ہو گیا۔ 1956 میں پاکستان کے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی نے چین کا دورہ کیا، اور یہ بھرپور دورہ تھا۔ اس میں چین کو پاکستان آنے کی دعوت دی گئی، اور اسی ہی سال چین کے وزیر اعظم چو ان لائے نے پاکستان کا کامیاب دورہ کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات بہتر طریقے سے نمودار ہوئے۔ پاکستان نے ہر موقع پر چین کا ساتھ دیا، وہ چاہے 1962 میں چائنا اور پاکستان کے درمیان ہونے والے معاہدے ہی کیوں نہ ہو جو بھارت کی وجہ سے تھے، کیونکہ 1962 میں چائنا اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی نیفا اور لداخ کے پہاڑوں پر، اور پھر وہ چاہے کیوں نہ اقوام متحدہ کی رکنیت کا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو۔ چائنا بے شمار مرتبہ یہ کہہ چکا ہے، انٹرنیشنل فورم پہ کہہ چکا ہے کہ ہم پاکستان کے احسان مند ہیں، کہ پاکستان کی کامیاب کوششوں کی وجہ سے چائنا اقوام متحدہ کا 1971 میں رکن بنا۔ دونوں ممالک یعنی چائنا اور پاکستان کے درمیان جب سرحدی معاہدہ ہوا تو پاکستان کو اس سرحدی معاہدے سے فائدہ ہوا اور 750 مربع میل کا رقبہ ملا۔ یوں پاکستان 1963 میں پہلا غیر کمیونسٹ ملک تھا جس نے بیجنگ کے لیے ہوائی سفر کا آغاز کیا، اور PIA پہلی پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائن پہلی ایئر لائن تھی جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے چائنا کی طرف دوستی کا ایک پہلا قدم بڑھایا بذریعہ ایئر پیسیج۔ دوستو، چائنا نے پاکستان کی ہر محاذ پر بے بہا خدمت کی ہے اور بہت سپورٹ کی ہے۔ جب 1965 میں پاکستان کی اور بھارت کی جنگ ہوئی تو چائنا نے پاکستان کو بھرپور امداد کی اور بھارت کو دھمکی دے کر پاکستان کے ہاتھ مضبوط کیے۔ 1971 کی جنگ میں پاکستان کی بھرپور حمایت کی، اور جب بنگلہ دیش کو اقوام متحدہ کا رکن بنانے کی قرارداد پیش ہوئی تو چائنا نے اس کو ویٹو کر دیا۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم یعنی پاکستان دنیا میں اتنا کوئی پٹ گیا ہے، ہم اتنے ذلیل ہو گئے ہیں کہ آج ہم اقوام متحدہ کی کسی قرارداد کو ویٹو نہیں کر سکتے۔ یہ مسلمانوں کی زوال کی آخری حد ہے، لیکن ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، ہم اس سے آگے ڈسکس کریں گے چائنا پاکستان تعلقات ہی۔ اس کے علاوہ ایشیائی سلامتی کا جو سا معاہدہ ہونے جا رہا تھا 1969 میں، جو روس نے پاکستان کو دعوت دی کہ وہ اس معاہدے میں آئے، اصل میں یہ معاہدہ چائنا کے خلاف تھا۔ روس چائنا کو اکنامک ہب بنتا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔
دنیا کی بڑی طاقتیں جیسے کہ آج کل سپر پاور امریکہ ہے، وہ پاکستان اور چائنا کی دوستی کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. وہ چائنا کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کی اکانومی کو ڈسیبل کرنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے پاکستان نے 1969 میں اس معاہدے کا سفیر بننے سے، اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا. پاکستان اور چائنا کے درمیان جو بہترین سڑک موجود ہے، جسے شاہراہ ریشم کہا جاتا ہے یا شاہراہ کراکرم کہا جاتا ہے، یہ سڑک درہ خنجراب سے ایبٹ آباد تک پھیلی ہوئی ہے اور تقریباً 900 کلومیٹر کی ہے. یہ بڑی خوبصورت سڑک ہے اور ماضی میں یہاں سے اس کو شاہراہ ریشم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے ریشم پاکستان میں آتی تھی چائنا سے اونٹوں پر، تو پھر اسی وجہ سے اس کا نام شاہراہ ریشم بھی رکھا گیا، لیکن اس کو بیسیکلی شاہراہ کراکرم کہتے ہیں. چائنا نے ہر محاذ پر پاکستان کی دل کھول کے خدمت کی، چاہے وہ صنعتی ہوں یا ٹیکنالوجی کے ہوں. JF-17 تھنڈر، جی ہاں، ٹیکسلا کے قائم مقام ہیوی میکینیکل کمپلیکس اور اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس پاک چین دوستی کی علامت ہے. چین کی مدد سے پاکستان نے وار آرڈیننس فیکٹری اور دنیا کا جدید ترین ٹینک الخالد تیار کیا. مشترکہ لڑاکا جنگی طیارے JS-17 تھنڈر اور JF تھنڈر طیاروں کی تیاری پاکستان نے 30 جون 2009 میں چائنا کی مدد سے شروع کی. یہ 2009 میں پاکستان نے شروع کی تھی چائنا کی مدد سے. اس طرح پاکستان لڑاکا طیارہ بنانے والے 8واں ملک شمار ہوتا ہے. کوسٹل ہاوے سینڈک پروجیکٹ، چشمہ ایٹمی پلانٹ یہ جو میاں والی میں ہے، اور متعدد دیگر منصوبے ہیں جن میں چائنا نے پاکستان پر صحیح معنوں میں انویسٹمنٹ کی ہے. نومبر 2006 میں جب چینی صدر پاکستان آئے تو 31 ترقیاتی اور تجارتی معاہدوں پر دستخط ہوئے، جن کے تحت چائنا پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے. دوستو، جب 2015 میں شی جن پنگ نواز شریف دور میں پاکستان آئے تو سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، جس کے لیے میں آپ کو ایک علیحدہ ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل دوں گا. تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے اوپر، سی پیک کے اوپر صحیح معنوں میں کام شروع ہوا، جس کے تحت چائنا نے پاکستان پر $45 ارب انویسٹ کرنے ہیں. سی پیک منصوبوں میں ٹرین انفراسٹرکچر کو بہت امپروو کرنا ہے اور ہائی سپیڈ ٹرین چلانی ہے، جس کے تحت چائنا اپنا مال بآسانی کنٹینرز کے ذریعے ہمارے سمندر یعنی گوادر پورٹ تک آسانی سے پہنچا سکے گا. سی پیک کے منصوبوں میں 83,000 یعنی 8300 میگا واٹ بجلی کے منصوبے شامل ہیں. گوادر کو بہترین انفراسٹرکچر اور اس کو دنیا کے ترقی یافتہ شہروں کے برابر لے کر آنا ہے. اس کے لیے دنیا کے انویسٹرز کی نظر، جتنے بھی انویسٹر ہیں پاکستان کے بھی اور دنیا کے، اب گوادر پر ہے، کیونکہ گوادر مستقبل کا دبئی بننے جا رہا ہے اگر حالات ٹھیک رہے. دوستو، پاکستان کے کئی وزرائے اعظم جن میں حسین شہید سہروردی، محمد ایوب خان، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، آصف علی زرداری، نواز شریف نے چائنا کے کامیاب دورے کرے ہیں، اور چائنی صدور نے بھی پاکستان میں بے حد انویسٹمنٹ بھی کی ہے اور تعلقات کی بہتری کے لیے دورے بھی کیے ہیں. چائنا اور پاکستان کی وفد کی سطح پر معاہدے طے پاتے رہتے ہیں. اب جب اس کرائسس میں جب کرونا وائرس آیا تو چائنا کی انویسٹمنٹ بالکل ختم ہو گئی تھی، انڈسٹریلائزیشن، ہر چیز انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا تھا. تو اس وبال کی صورتحال میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے صدر جناب ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چائنا کا پہلا دورہ کیا. یہ وہ صورتحال ہے جب لوگ چائنیز کو اچھوت سمجھنے لگے ہیں، وہ ان سے پرے پرے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان نے اس مشکل کی گھڑی میں چائنا کی بھرپور سفارتی مدد کی اور وہاں کا کامیاب دورہ کیا. اس پر چائنی حکومت ہماری احسان مند ہے. اس کے علاوہ اب جب کرونا وائرس کی وبا ہمارے ملک میں آئی ہے تو چائنا پاکستان کی بھرپور مدد کر رہا ہے اور تقریباً 8 کارگو جہاز جو اس نے پاکستان کو امداد میں دیے ہیں، جن میں بہت زیادہ سامان تھا، اور تقریباً اس کی اگر کاسٹ لگائی جائے تو پاکستان کو چائنا اس وقت 22 سے 30 کروڑ روپے کا سامان دے چکا ہے، جن میں فیس ماسک، وینٹیلیٹرز، میڈیکل ایکوپمنٹس اور ٹیسٹنگ کٹس وغیرہ شامل ہے. پاکستان میں اس وقت کرونا کے جتنے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، پاکستان کا کوئی میکینزم نہیں ہے دنیا میں. پاکستان نے اٹلی میں اپلائی کیا، فرانس، جرمنی، بیلجیم، ہالینڈ میں اپلائی کیا وینٹیلیٹرز کے لیے، ٹیسٹنگ کٹس کے لیے، لیکن کہیں سے ٹیسٹنگ کٹس نہیں ملی. اور اس مشکل کی گھڑی میں جب چائنا کے تمام آرڈر پلیس تھے
उसने मुल्कों को देनी थी अपनी अशिया, उसने अपने तमाम आर्डर ख़त्म करके पाकिस्तान को पहली तरजीह देते हुए टेस्टिंग किट्स फराहम की, जिसके तहत पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ों के टेस्ट हो रहे हैं और एक्टिव तादाद जो सी है वो रोज़ बताई जाती है। पाकिस्तान में क्योंकि टेस्टिंग किट्स इस वक्त बहुत कम है, जिस वजह से हम टेस्ट करने में थोड़े नाकाम हैं, थोड़े स्लो चल रहे हैं, और इस वजह से कहा जाता है कि पाकिस्तान में भी मोर्टेलिटी रेट या शरह अमवात कोरोना की और कोरोना के पेशेंट्स की जो तादाद है वो खासी कम दिखाई देती है। लेकिन ये जो भी इक्विपमेंट्स हैं, फेस मास्क मशीन जो सी पाकिस्तान में नहीं है, हम इसको नहीं बना सकते, ये हमें बाहर से ही इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से अब इंपोर्ट नहीं हो रहे। चाइना जो उनसे हैं वो चाइना से आ रहे हैं, वो डॉक्टर्स के लिए दिए जा रहे हैं N95 मास्क, और आम शहरियों को अवेलेबल नहीं है, और वो कपड़े के मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन तमाम हालात में अगर देखा जाए तो चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती तकरीबन इक्वल ही रही है, कोई एक दूसरे से ऊपर नहीं आया। तो हम उम्मीद करते हैं कि चाइना आगे भी पाकिस्तान की इसी तरह भरपूर हिमायत करेगा और पाकिस्तान की हर मैदान में सफारती मदद करेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये किसी और के इल्म में इजाफ़ा फरमाए और सदका जारिया की निस्बत से आपके भी सवाब में इजाफे का बाइस बने। शुक्रिया।